الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مہمان نوازی کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے آیتیں اتار دیں. مہمان نوازی کہ کوئی شخص ہمارے گھر آئے اور ہم اس کا اکرام کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کی خدمت کریں، اس کو مہمان نوازی کہتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ انی مجہود، میں کافی تکلیف میں ہوں اور بھوکا ہوں. اپنی بھوک کا اظہار کیا اور اپنی تکلیف کا اظہار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف پیغام بھجواتے تھے. ہمیشہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھجوایا کہ بھئی کھانے کو کچھ ہے گھر میں. وہاں سے جواب آیا فقالت والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء. اے اللہ کے پیارے نبی، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا یہ حال تھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. ثم ارسل الی اخری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج مطہرات کے ہاں بھی پیغام بھیجا، وہاں بھی یہی جواب آیا کہ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان سے پوچھا من یضیف ھذا اللیل رحمہ اللہ، آج کی رات ہمارے اس مہمان کی ضیافت کون کرے گا، اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے. آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس مہمان کی ضیافت کون کرے گا، اللہ اس پر رحم فرمائے. فقام رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ، میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، میں ان کی ضیافت کروں گا. فانطلق به الى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء. مہمان ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا بھائی گھر میں کچھ کھانے کو ہے. اپنے ساتھ مہمان ان کو لے گئے اور اپنی بیوی سے جا کر پوچھا یہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے. تو گھر والوں نے کہا لا الا قوت صبیانی، کہ ہمارے گھر میں تو صرف اتنا کھانا ہے کہ جس سے بچے کھا سکتے ہیں، یعنی اتنا نہیں ہے کہ مہمان کو کھلائیں، یا تو بچے کھائیں گے یا ہم یہ مہمانوں کو کھلائیں گے. تو وہ صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگے فعلیہم بشیء، بچوں کو تو کسی طرح بہلا کر تم سلا دو. فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفًا فَأَطْفِئْ السِّرَاجَ. وہ جو صحابی کی گھر والی تھیں انہوں نے بچوں کو بہلا کر سلا دیا اور مہمان کو گھر میں کھانے کا انتظام کیا. اور ان صحابی اور ان کی بیوی نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کھانا تو اتنا ہے کہ جس سے مہمان کھا سکتا ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ کھانا لگا دیں گے، مہمان کو بٹھائیں گے اور بہانے سے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے سے ہم دیا بجھا دیں گے. تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھا اور کھانا رکھنے کے بعد دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا.
اور مہمان نے خوب کھانا پیٹ بھر کے سیر ہو کر کھایا۔ اس طرح یہ گھرانہ مہمان کا اکرام کرنے میں اللہ کو بہت اچھا لگا۔ صبح ہوئی، یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد عجب اللہ من صیعکما، آپ دونوں کا مہمان کے ساتھ اکرام کرنا اللہ کو بہت پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کی تعریف میں قرآن کریم کی آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بھوک کو بھول جاتے ہیں اور مہمانوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ مہمانوں کا اکرام اس درجے کرتے ہیں کہ خود بھوکے ہوتے ہیں، بچے بھی ان کے بھوکے ہوتے ہیں، لیکن مہمانوں کا اکرام یہ بچوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 7 دن تک اگر میرے گھر میں کوئی مہمان نہ آئے تو مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ 7 دن تک اگر میرے ہاں کوئی مہمان نہ آئے تو مجھے یہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تو مہمان کا اکرام یہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ کے ساتھ کھانے میں کوئی مہمان شامل نہ ہو، آپ اس بات کی کوشش کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک عظیم عمل بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر مسلمان جو کہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد عورت، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو اور اس کے مال پر 1 سال گزرا ہو۔ زکوٰۃ کون سے مال پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہیں، اگر ان چیزوں میں سے اس کے پاس اتنا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جو ایک نصاب ہے، تو اس کو سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو چاندی کے حساب سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، اور سب ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے برابر بن جائے تو اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب بن رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑے سے سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے یا پیسے ہیں جو 1.5 لاکھ تک رقم بن جائے تو اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور ان ساری چیزوں پر جب 1 سال گزر جائے، ان ساری چیزوں پر جب 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ اللہ کا ایک ایسا حکم ہے جو سال میں 1 دفعہ مالدار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی 1 دفعہ 2.5% زکوٰۃ مال کی نکالنی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی یعنی مال کا تھوڑا سا حصہ نکالنا ہوتا ہے، 2.5%۔ اس 2.5% کے نکالنے سے اللہ تعالیٰ بقیہ سارے مال کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس زکوٰۃ کے فریضے کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، اور علماء سے پوچھ کر ادا کرنا چاہیے کہ کتنی زکوٰۃ نکلے گی، کس طرح نکلے گی، کیونکہ عموماً غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ صحیح سے نہیں نکلتی اور پوری نہیں نکلتی، یہ بھی نقصان دہ ہے۔